فلاح، اور یہ فلاح کا مفہوم کیا ہے یہ جان لیجئے۔ فلاح کا جو مادہ ہے فے لام ہا، یہ آتا ہے کسی چیز کو پھاڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے۔ اسی لیے ان الحدید بالحدید یفلح کہا جاتا ہے، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فلاح کہتے ہیں اس کسان کو جو اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کا سینہ چیرتا ہے، فلاح۔ کسی شے کو پھاڑ کر اس میں سے کوئی حقیقت برآمد کرنا۔ چنانچہ بڑا پیارا ترجمہ کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افلح کا، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ اب دیکھیے اس میں ایسا نقشہ ہے جیسے کہیں کوئی خزانہ ہے جو دبا ہوا ہے، چھپا ہوا تھا، کھود کر اسے نکالا اور لے گئے۔ کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ اہل ایمان نے کھودا ہے کسی شے کو اور اس میں سے کوئی بہت قیمتی شے نکال لی۔ اس سے اصل مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ آج کل ان موضوعات پر میں نے کئی جگہ پر گفتگو کی ہے، لیکن اس درس کے حوالے سے میں پھر چاہتا ہوں کہ وضاحت سے بات ہو جائے۔ ایک انسان کی انا ہے یا خودی ہے، علامہ اقبال کی اصطلاح میں اس کی باطنی شخصیت ہے، جو قرآن مجید کی اصطلاح میں روح ہے۔ روح ہمارے وجود کا مرکز ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ فرشتہ موت کا جب آتا ہے اور وہ جان کھینچتا ہے، قبض کرتا ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے، روح سے نہیں ہے۔ روح پر موت وارد نہیں ہوتی، روح صرف منتقل ہوتی۔ لفظ انتقال جسے ہم کہتے ہیں وہ روح کا معاملہ ہے۔ جسم ہمارا اس زمین سے آیا تھا، کچھ عرصے رہا ہے یہاں اور پھر زمین میں چلا جائے گا، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن روح انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کے پاس سے آئی تھی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ سورہ مطففون میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ یا تو علیین میں ہے یا سجین میں چلی گئی ہے۔ یہ تو قید خانہ کوئی ہے، اس کے اندر جا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور یا علیین بہت اونچے مقام پر کوئی جگہ ہے، وہاں پر ان ارواح کو رکھا گیا ہے جو نیکوکاروں کی ارواح ہے۔ روح کے ساتھ در حقیقت انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا بھی خلاصہ نپٹ کر چلا جاتا ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہے؟ شعور، کانشسنس انسان کا، اور خاص طور پر خود شعوری، سیلف کانشسنس۔ اور نمبر دو، بھلائی یا برائی جو کمائی ہے اس کی ایک میموری، اس کی ایک یادداشت جو ہے، وہ در حقیقت ہمارے حیوانی وجود کا خلاصہ ہے۔ نفس اس کو کہا گیا ہے کہ فرشتہ موت کا جب آتا ہے تو کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو جان کھینچ لی جاتی ہے۔ تو روح کے ساتھ یہ نفس بھی لپٹ کر نکل جاتا ہے، اور یہی ہوگا جو پھر آخرت میں ایک نیا وجود ہمیں دیا جائے گا، نیا جسم دیا جائے گا، اس کے مشابہ ہوگا، لیکن اس میں پھر وہ روح اور وہ یادداشت، وہ میموری، وہ شعور جو ہے ہم میں سے ہر ایک کا وہ ودیعت کر دیا جائے۔ اچھا، اب صورت کیا ہے؟ ہماری ساری توجہ اس حیوانی وجود پر ہے، اس کی ضروریات ہمارے پیش نظر ہیں، اس کے تقاضے ہم ہر وقت پورے کرتے ہیں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو صبح سے شام تک آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ محنت کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی جسمانی محنت زیادہ ہے، کسی میں ذہنی محنت زیادہ ہے سب محنت ہے۔ کوئی ڈاکٹر اپنا جو فنی علم ہے وہ بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک کے اندر، کوئی انجینئرنگ جو ہے انجینئر
وہ کوئی نقشہ بنا رہا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ جو ہے وہ نقشہ بنا رہا ہے، وہ اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، فیس لے رہا ہے۔ ایک مزدور جو ہے اینٹیں ڈھو رہا ہے، پیسے لے رہا ہے۔ ہر ایک کا، کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت ہے، لیکن لگے ہوئے سب کے سب۔ اسی طریقے سے ہماری جنسی خواہش ہے، یہ ساری رونق جو دنیا کی ہے وہ جنسی خواہش کی وجہ سے ہے۔ یہ جنسی خواہش نہ ہو تو کون شادی کرے؟ کہاں تو ایک آدمی کا اپنا پیٹ پالنا اور کہاں ایک پورے کنبے کی ذمہ داری لے لینا۔ شادی کا مطلب کیا ہے؟ ایک پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اب بچوں کا علاج ہے، بچوں کا بیماریاں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، سب کھکھیڑ، سب بکھیڑے۔ یہ ساری جو ہے اس جنسی جذبے کا ظہور ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کشش رکھ دی ہے مخالف جنسوں کی ایک دوسرے کی طرف، اور اسی سے آگے نسل چلتی۔ پھر یہ جسم ہمارا ذرا بیمار ہو جائے فوراً ہم علاج کی فکر کرتے ہیں۔ کان میں درد ہو گیا دوڑ کر جاتے ہیں، دانت میں درد ہو گیا دوڑ کر جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے ہاں۔ تو اس جسم سے تو ہماری توجہ پوری ہے، البتہ وہ روح بیچاری جو ہے وہ عدم توجہی کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اسی کو کہا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ علامہ اقبال نے بقول سید نذیر نیازی یہ فرمایا کہ میرے فلسفہ خودو کی سورس یہ آیت ہے کہ ایک تو ہمارا ظاہری وجود ہے، اس سے تو کوئی غافل نہیں ہوتا، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی منکر، کوئی مشرک، کوئی بھی غافل نہیں ہے اس سے۔ مومن بھی غافل نہیں ہے، مشرک بھی غافل نہیں ہے، لیکن جو روح ہے اندر، اصل ہماری حقیقت جو ہے، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔